رات گہری تھی اور حویلی کے صحن میں پیپل کے درخت کے نیچے رکھی لائٹین کی مدھم روشنی میں دھواں سا پھیلا ہوا تھا۔ ہوا میں پرانے لکڑی کے دروازوں کی چرچاہٹ گونج رہی تھی۔ مالک زبیر برآمدے میں کھڑا سگریٹ کی کش لیتا ہوا اندھیروں کو گھور رہا تھا۔ اوپر بالکنی میں رانی کھڑی تھی، آنکھوں میں ضد، چہرے پر غرور اور دل میں ایک طوفان۔ جب بھی وہ زبیر کو دیکھتی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، مگر چہرے پر نفرت کا رنگ مزید گہرا ہو جاتا۔ کب تک یوں ہی میری راہ تکتے رہو گے مالک زبیر؟ رانی نے بلند آواز میں کہا۔ زبیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سگریٹ نیچے پھینکا۔ جب تک تم خود نیچے آ کر یہ سوال مجھ سے نہیں پوچھتے رانی بیگم۔ رانی نے گھبرا کر نگاہیں پھیر لیں، مگر اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ یہ وہی رانی تھی جو کبھی اس حویلی کی نوکرانی کی بیٹی تھی اور آج اسی حویلی کے مالک کی سب سے بڑی ضد بن چکی تھی۔ اسی لمحے حویلی کے پرانے کمرے سے چین کی ٹک ٹک کے ساتھ کوئی آہٹ بھری۔ زبیر چونک کر مڑا۔ وہ آواز حویلی کے بند کمرے کی سمت سے تھی، جہاں مالک صاحب پچھلے 20 سال سے کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ یہ آواز، زبیر نے خود سے کہا، یہ تو اس کمرے کی ہے جسے اماں نے منع کردہ کہا تھا۔ رانی نے بھی وہی آواز سنی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ دروازہ کبھی مت کھولنا مالک زبیر۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے وہ راز دفن ہے جو تمہاری دنیا بدل دے گا۔ ہوا تیز ہو گئی، لائٹیں بجھ گئی اور پورا صحن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ رانی کے الفاظ ہوا میں گونجنے لگے۔ اگر وہ دروازہ کھولا تو صرف موت باہر آئے گی۔ زبیر کی آنکھوں میں چمک ابھری اور اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر شاید مجھے وہی دروازہ کھولنا ہے رانی بیگم۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ پورے گاؤں میں سناٹا تھا، صرف حویلی کی دیواروں میں وقت کی دھڑکن باقی تھی۔ زبیر کے قدم آہستہ آہستہ اس راستے میں گونج رہے تھے جہاں صدیوں سے اندھیرا بسا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں لائٹیں لیے بند کمرے کے سامنے جا رکھا۔ دروازے پر زنگ آلود زنجیر لٹک رہی تھی، جس پر مٹی اور مکڑی کے جالوں کی تہ جمی تھی۔ ہوا کا ایک جھونکا آیا تو زنجیریں ہلکی سی بجی، گویا کوئی اندر سے سرگوشی کر رہا ہو۔ واپس چلے جاؤ، ابھی وقت نہیں۔ زبیر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ ڈراوے راز کبھی خود نہیں کھلتے، انہیں کھولنا پڑتا ہے۔ اس نے زنجیر توڑی۔ ایک بھاری آواز کے ساتھ دروازہ چرچرا کر کھل گیا۔ اندر اندھیرا،
बोसीदा लकड़ियों की खुशबू और पुराने फर्श पर किसी के कदमों के निशान जैसे आज ही पड़े हों। लाइटैन की रोशनी में जुबैर ने दीवार पर एक तस्वीर देखी। मालिक साहिब, इनकी बीवी और एक छोटी सी बच्ची। ये तो रानी है, जुहैर ने चौंक कर कहा। मगर रानी तो नौकरानी की बेटी थी। अचानक पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रोशनी लर्जने लगी। किसी औरत की सरगोशी गूंजने, मालिक जुबैर, अब तुम्हें वो जानना होगा जो तुम्हें कभी जानना नहीं चाहिए था। जुबैर की सांसें तेज हो गई। लाइटैन के शोले ने दीवार के कोने को रोशन किया। वहां खून के छींटे थे और नीचे जमीन पर एक पुराना पड़ा था। ये तो अम्मा का हार है। इसने लड़ते हाथों से हार उठाया। इतने में पीछे से रानी की आवाज आई। मैंने कहा था ना, मत आना यहाँ। जुबैर मुड़ा। रानी दरवाजे के पास खड़ी थी, आंखों में आंसू, मगर चेहरे पर खौफ नहीं था। तुम जानती हो ये सब क्या है रानी? रानी खामोश रही। बोलो रानी, जुबैर ने चीख कर कहा। रानी की आंखों से एक आंसू टूटा और इसके लबों से बस इतना निकला। ये हार मेरी माँ का नहीं, तुम्हारी माँ का खून है। मालिक जुबैर के कदम लर्ज गए। लाइटें बुझ गई और हवेली के सहन में फिर वही आवाज गूंजने लगी। अगर दरवाजा खोलेगा तो मौत बाहर आएगी। सुबह की पहली किरण हवेली के टूटी हुई से अंदर आई, मगर अंधेरा अब भी बाकी था। जुबैर वो रात जागता रहा। रानी के अल्फाज इसके कानों में गूंजते रहे। ये हार तुम्हारी माँ का खून है। दिल जैसे पत्थर बन गया था। इसके सामने वो औरत खड़ी थी जिसे वो अपनी नफरत समझता था, मगर अब लगता था वही उसकी वाहद सच्चाई है। रानी, तुम ये सब क्यों कह रही हो? मेरी माँ ने तुम्हारी माँ के साथ क्या किया था? रानी खामोश रही, मगर इसकी आंखों में बरसों पुराना दर्द था। कहानी शुरू हुई थी तुम्हारे बाप मालिक उमैर बख्श से। रानी ने आहिस्ता आवाज में कहा। मेरे बाप से? जुबैर चौंक गया। रानी ने नजरें झुकाए। तुम्हारी माँ हवेली की मालकिन थी और मेरी माँ यहाँ की मुलाजमा। अगर तुम्हारे बाप के दिल में मेरी माँ के लिए कुछ और ही जगह थी, जब तुम्हारी माँ को ये बात मालूम हुई, उस रात इस हवेली में आग लगी और मेरी माँ के साथ एक नन्ही बच्ची भी जल गई। जुबैर की आंखों में नमी तैर गई। नन्ही बच्ची? रानी की आवाज कांप गई। हाँ,
وہ بچی میں تھی جسے سب نے مردہ سمجھا، مگر میں زندہ تھی۔ زبیر پیچھے ہٹ گیا، جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ تو تم؟ ہاں زبیر، میں اس حویلی کی کھوئی ہوئی بیٹی ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی کے گزرے، صرف سانسوں کی سرگوشی باقی رہی۔ زبیر کے دل میں نفرت کی جگہ ایک عجیب سی احسان نے لے لی۔ وہ رانی کے قریب آیا۔ پھر تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا کیوں؟ رانی نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم اپنے باپ جیسے نہ بن جاؤ۔ زبیر، وہ محبت کے نام پر تباہی لایا تھا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ تاریخ پھر سے دہرائی جائے۔ زبیر نے اس کے آنسو تھام لیے۔ میں تمہارے درد کو ختم کرنے آیا ہوں، نہ کہ اسے بڑھانے۔ اچانک صحن میں کسی کے قدموں کی آواز گونجی۔ وہ دونوں چونکے۔ دروازے کے باہر مالک عمیر بخش کھڑا تھا، سفید لباس میں، مگر چہرے پر گہرا سایہ۔ تو آخر تم نے سچ جان ہی لیا زبیر؟ مالک صاحب کی آواز سرد تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو یا میری سزا۔ صحن میں ہوا رک سی گئی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں زبیر، رانی اور مالک عمیر بخش ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ دیواروں کی سانسیں سنائی دے رہی تھیں۔ مالک صاحب کی آنکھوں میں ندامت چھپی تھی، مگر لہجہ ابھی تک حکم والا تھا۔ یہ سب تمہیں نہیں جاننا چاہیے تھا زبیر۔ زبیر نے آگے بڑھ کر کہا، میں نے سچ جان لیا ہے، اب اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مالک صاحب کی آواز بھڑا گئی، تم نے سمجھتے بیٹے، وہ رات میری کمزوری نہیں، میری سزا تھی۔ میں نے ایک ایسی عورت سے محبت کی جسے معاشرہ قبول نہیں کرتا تھا، اور جب تمہاری ماں کو پتہ چلا تو سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ میں اپنی بیوی کو بھی کھو بیٹھا، اور اس عورت کو بھی جس سے سچ مچ محبت کی تھی۔ رانی کے آنسو رک نہ سکے۔ اور میری ماں؟ مالک صاحب نے آہستہ کہا، وہ تمہیں بچانے کی کوشش میں آگ میں کود گئی، میں صرف دیر سے پہنچا تھا۔ زبیر خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے کھڑا باپ ایک طاقتور جاگیردار نہیں بلکہ ایک ٹوٹا ہوا انسان لگ رہا تھا۔ اب تم دونوں چاہو تو مجھ سے نفرت کرو، مگر یہ حویلی اب اس کے گناہوں کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ کہانی ہے۔ مالک صاحب نے جیب سے ماچس نکالی اور لالٹین کی شعلہ بجھنے سے پہلے آگ بھڑک اٹھی۔ رانی چیخی، مالک صاحب نہیں! زبیر نے آگے بڑھ کر انہیں روکا، مگر شعلے حویلی کی لکڑیوں کو نگلنے لگے۔ کچھ لمحوں میں پورا
صحن آگ سے لپیٹ میں آ گیا۔ مالک عمر بخش نے زہیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ آگ سزا نہیں مانگتی ہے بیٹے، محبت جب جرم بن جائے تو سزا خدا لکھتا ہے۔ وہ شعلوں میں غائب ہو گئے۔ رانی بے بسی سے چیختی رہ گئی۔ زبیر نے اسے تھاما کر باہر کی راہ لی۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو حویلی مٹی کا ڈھیر بن چکی تھی۔ پیپل کا درخت جل کر سایہ ہو گیا تھا، مگر اس کے نیچے وہی زیور چمک رہا تھا جس پر اب خون کے بجائے روشنی کی ہلکی سی لہر تھی۔ رانی نے زہیر کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، شاید اب یہ حویلی اپنے گناہوں سے آزاد ہو گئی ہے۔ زبیر نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور ہم اپنی نفرت سے دور کہیں سے۔ ہوا چلی اور حویلی کے راکھ بنے دروازے میں سے ایک سرگوشی ابھری۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں موت بھی زندگی بن جاتی ہے۔